السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ایرانی فارن منسٹر نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے عالمی برادری اور بطور خاص امریکن پریزیڈنٹ کو یہ بتایا ہے، اس ٹویٹ کو ٹیگ کر کے، کہ اسرائیل عراق میں امریکیوں پر حملہ کر کے ایک فالس فلیگ آپریشن کا پروگرام بنائے بیٹھا ہے، جس کی ذمہ داری وہ ایران پر ڈال دے گا تاکہ امریکہ کو اکسا کر اسے ایران پر حملہ کرنے کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ یہ اسرائیل کی کافی عرصے سے ایک پلاننگ ہے۔ وہ پہلے بھی کئی دفعہ ایران پر حملہ کر چکا ہے اور اس کی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی ہے اور کسی حد تک نقصان پہنچایا بھی ہے۔ اصل میں آپ کو ایک سال پیچھے جانا ہوگا، جب پچھلے سال 3 جنوری کو ایک ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو امریکہ نے قتل کروا دیا تھا، تو ایران نے ہمیشہ دنیا کے سامنے یہ اپنا موقف رکھا ہے کہ اس قتل کا انتقام لیا جائے گا۔ پھر کچھ عرصے پہلے ایران کے ٹاپ کے ایک ایٹمی سائنسدان کو، جن کا نام ڈاکٹر محسن فخری زادہ تھا، انہیں بھی قتل کروا دیا گیا۔ تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ایران کو طیش دلانے کے لیے تھیں یا اس کا نقصان کرنے کے لیے تھیں، اور ظاہر ہے اس کا نقصان بھی ہوا ہے، کیونکہ وہ ایٹمی سائنسدان جو تھے وہ ان کے ٹاپ موسٹ سائنسدان تھے۔ اسی طرح قاسم سلیمانی ایک ایسے جنرل تھے جو ایران کی مختلف ممالک میں جو پراکسیز تھیں وہ ان کو لک آفٹر کیا کرتے تھے۔ تو کیونکہ آج ان کی 1 سال ان کو ہو گیا ہے، تو اسرائیل اس کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی سمجھتا ہے کہ میں اسی موقع کو استعمال کروں اور عراق میں موجود امریکی مفادات کو کسی ایک جعلی آپریشن کے ذریعے نقصان پہنچاؤں اور اس کا سارا الزام ایران پہ دھر دوں، تاکہ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکیں۔ اسرائیل کے دل اور دماغ میں جو چیز کھٹکتی ہے وہ ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس کا میزائل پروگرام ہے اور اس کی ایٹمی تنصیبات ہیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ کسی نہ کسی وقت مستقبل میں آگے جا کے ایران اس کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی جو صلاحیت ہے وہ نہ آئے جو اسرائیل کے لیے مستقبل میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا موجب بن سکے۔ دراصل اگر آپ دیکھیں تو یہ ماضی میں بھی اسرائیل اور امریکہ مل جل کر ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوتے رہے ہیں، بھلے افغانستان میں حملہ ہو یا عراق میں وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا ایک قصہ جس طرح گھڑا گیا، کہانی جیسے لکھی گئی۔ یہ عالمی انٹیلیجنس ایجنسیاں، خاص طور پر CIA اور موساد، یہ خود ہی ایک داستان لکھتے ہیں، اس میں پھر رنگ بھرتے ہیں، پھر ایک تصویر بنا لیتے ہیں، پھر دنیا کو جو یہ تصویر دکھاتے ہیں بدقسمتی سے ایسا تاثر پیدا کر دیتے ہیں اپنے چینلز کے ذریعے، اپنے میڈیا کے ذریعے، اپنے وسائل کے ذریعے، کہ دنیا اس پہ یقین بھی کر لیتی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ عراق میں کیا ہوا اور افغانستان کی کیا صورتحال ہے، بے گناہ ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے، اور اب وہی کہانی پھر ایران کے حوالے سے دہرائی جا رہی ہے۔ تو ایرانی قیادت نے عقل و دانش سے کام لیتے ہوئے دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے خلاف ایک سازش گھڑی جا رہی ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے۔ یہ حملہ تو اسرائیل کرنے جا رہا ہے، لیکن اس کا الزام ایران پر دیا جائے گا تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس چھوڑنے سے پہلے کسی نہ کسی طرح اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران پر حملہ کر کے اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایرانی فارن منسٹر کے اس بیان کے بعد، اس سٹیٹمنٹ کے بعد یا اس ٹویٹ کے بعد عالمی برادری یا اقوام متحدہ یا امریکہ کس طرح کا رد عمل دیتے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے کہ گلف کے اندر جو اس وقت شدید تناؤ ہے، کھچاؤ ہے اور ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے،
وہ کسی طرح ختم ہو جائے تاکہ مزید بے گناہ لوگ اس ساری کہانی کے اندر جو لکھی جا رہی ہے اس میں مزید خون انسانوں کا نہ بہے۔ خواتین حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔